السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دوں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv پہ اور کال کیجیے 021-227-0839. آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک میں ایک انگریزی کا پروگرام کیا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد میں یہاں آ گیا. تو جب وہ انگریزی والا پروگرام کرتا تھا تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ انگریزی بولتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, اور اس پہ میں کئی بار کامنٹ کر چکا ہوں. لیکن اردو کا جب ہم نے شو کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بھائی آپ کی اردو بڑی اچھی ہے. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا وجہ ہے. پھر چند روز پہلے ایک صاحبہ سے ملاقات ہوئی سر راہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ اردو بڑی فخر سے بولتے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے. تو مجھے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فخر سے بولوں گا, شرمندہ کیسے ہوتا ہوں اپنی زبان سے. کچھ آپ لوگوں نے ای میلز کی اور کامنٹ کیا کہ جی آپ کا لہجہ جو ہے وہ بڑا نرم ہے اور آپ آرام سے بات کرتے ہیں, یہ تعریف کی بات ہے. میں نے شکریہ کر دیا, لیکن لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے, مطلب سختی کیوں ہوگی لہجے میں؟ کوئی جنگ کرنے تو ہم یہاں بیٹھے نہیں ہیں, بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو کامنٹس میں سنتا رہا وہ ذہن میں گھومتے رہے اور میں سوچتا رہا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی کہ میں ایسا ہو گیا, یا کیا صحیح ہوا کہ میں ایسا ہو گیا. کچھ فرق تو شاید ہے. تو سوچا کہ والدین سے پوچھوں, ان کی تربیت میں کوئی کھوٹ رہ گیا کہ میں اس طرح بات کرتا ہوں یا مجھے اردو بولنی آتی ہے, کیونکہ لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. بہن بھائی نے کوئی ساتھ دینے میں کھوٹ کیا, دوست احباب نے غلطی کی. سمجھ میں آیا کہ نہیں, انہوں نے نہیں کیا صاحب, یہ ساری شرارت جو ہے ہمارے ان اساتذہ کی ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا. اور جب یہ پتہ چلا تو میں ان کو ڈھونڈنے نکلا کہ ان کو پکڑ کے میں ان سے شکایت تو کروں کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. مجھے نہ آپ نے انگریزی صحیح سے بولنی سکھائی, نہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ذرا زور آوری سے کیسے بات کی جائے. یہ میرا لہجہ جو ہے مجھے زندگی میں روکے ہوئے پیچھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا. تو خاص میں نے کوشش کی کہ وہ اساتذہ ملے جنہوں نے پرائمری اور سیکنڈری وغیرہ میں ہم کو انگریزی پڑھائی. تو وہ قسمت اچھی میری, کل مجھے 2 صاحب مل گئے اور اتنی پرانی بات ہے, 30 برس ہوئے ہماری ان کی ملاقات کو. تو میں نے ان کو کل فون کیا, میں السلام علیکم, آپ نے مجھے وہ انگریزی پڑھائی تھی اور میں نے بڑی کوشش کر کے انگریزی بولنی چاہیے کہ وہ انگریزی کے استاد تھے. تو جب انہوں نے جواب دیا تو نظریں ایسی جھکیں کہ میں اور میرے اچھے خان تو کیا اردو بولیں گے جو وہ انگریزی کے استاد اردو بول رہے تھے. تو میں نے کہا یہ ہے سارے فساد کی جڑ کہ میری اردو صحیح ہے. اب یہ تو کہنے کی بات رہی, لیکن پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ایک شام, یہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ یہاں گزاریں, کیونکہ اور بھی چند باتیں ہیں جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں. تو ان کی بڑی محبت مہربانی وہ وقت نکال کے آج ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے. محمد بن احمد صاحب بہت شکریہ, اور یہ میری شدید خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے. شکیل احمد صاحب, اور آپ کی تو بڑی سخت شرارت ہے, آپ سے تو مجھے 2-3 موٹی موٹی شکایتیں کرنی ہیں, وہ بھی میں کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ آئے. اور جب آپ کو ڈھونڈنے ہم نکلے تو یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے ہمارے استاد جو اس وقت تھے وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہیں. تو دکھ مجھے یہ ہے کہ نہ جانے اس کام کو کرنے میں نے 30 برس کیوں گزارے. کاش کہ 10 برس پہلے کیے ہوتے تو کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہو. لیکن بہرحال دیر آئے درست. شکیل صاحب, آپ سے میری شکایت یہ ہے کہ چند باتیں جو ذہن پہ رہ جاتی ہیں, اور آج کل میں پرسنالٹی ٹریننگ بھی کرتا ہوں, یعنی میں جا کے بچوں کو بتاتا ہوں کہ پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. تو مجھے ایک جملہ, اور یہ حقیقتاً میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک استاد تھے, ہیں اللہ کو زندگی دے صحت دے. انہوں نے ایک دفعہ یہ میں کھڑا ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارا قد اچھا خاصا ہے, مرد بنو, سیدھے ہو کے کھڑے ہو, ذرا تمہاری شخصیت نکلے. اور یہ شاید 7ویں جماعت کا جملہ ہے اور وہ آپ نے کہا تھا. اور وہ جملہ آج تک بیٹھا ہوا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سیدھا کھڑا ہوں, جب جھکتا ہوں تو جملہ آتا ہے. شکریہ, آپ نے وہ جملہ کہا. محمد احمد صاحب, آپ کو ہم نے بہت ستایا, اور ہم نے اتنا ستایا کہ آپ ایک دفعہ بہت شدید غصے میں بھی آئے, آپ نے ہمیں بہت ڈانٹا ڈپٹا. لیکن وہ ساری باتیں کرتے ہیں. آج میں اپنے اسکول یعنی حبیب پبلک اسکول جہاں کی میں پیداوار ہوں گیا, اور چند منٹ ہم نے وہاں گزارے. آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا. چند روز پہلے ہمارے شو میں ایک اسکول کی پرنسپل آئیں, اور جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ اسکول میں اسپورٹس کا بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے, تو وہ کچھ ناراض سی ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ بغیر میدانوں کے بھی اسپورٹس ہو سکتے ہیں.
تھوڑی دیر میں سوچ میں پڑ گیا, لیکن وہ بات کیونکہ آن ایئر تھی ہم ان سے بحث میں نہیں پڑھ سکے. چند روز پہلے ہماری ہی ایک ٹی وی کی خاتون ہے, ان سے ملاقات ہوئی کہیں راہ چلتے, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ فیصل قریشی آپ کی اردو بڑی اچھی ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں. کہتی نہیں, آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ اردو فخر کے ساتھ بولتے ہیں, اس کو بولتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے. 2-4 منٹ میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اگر اردو میں فخر سے نہیں بولوں گا تو کون سی زبان فخر سے بولوں گا؟ انگریزی میں تو شاید اگر میں بولوں تو مجھے فخر ہوگا جی مجھے انگریزی بولنی آتی ہے کیونکہ فارن لینگویج ہے. اردو تو ہر کوئی بولتا ہے, یہ بھی نہیں بات بنی. پھر آپ لوگوں نے بہت سی ای میلز کی, ویب سائٹ پہ کامنٹس لکھے کہ بھائی میرے لہجے میں شاید تحمل ہے یا ایک انداز ہے. بڑی تعریف کی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن میں نے کم از کم ان چیزوں کو ایز اے کمپلیمنٹ نہیں سمجھا, کیونکہ میری دانست میں سمجھ میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی ہی چاہیے. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھ میں یا جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں ایسی کون سی بات ہے کہ ہمیں یہ چیز عجیب نہیں لگتی. تو سوچا کہ والدین, ماحول, گھر بار, بہن بھائی, ان کا اثر جو ہماری زندگی پہ ہوتا ہے یقیناً بہت گہرا ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اثر جو کہ آج کل کے لوگ نہیں مانتے, آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ والدین یا گھر کا زیادہ اثر ہے, میں سمجھتا ہوں اسکولوں کا بہت اثر ہوتا تھا, اور خاص طور پہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول جو تھے, کیونکہ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں ہمیں والدین, اور آج بھی ہیں, صبح چھوڑ دیتے ہیں اور دوپہر بعد ہمیں لیتے ہیں. تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ جو گزارا جاتا ہے, وہ پیریڈ بڑا گہرا اثر رکھتا ہے ہماری زندگی پہ. جتنی ہم برائیاں کرتے ہیں, سگریٹ پینا, گالم گلوچ کرنا, بدتمیزی کرنا, جو خرافات بھی ہوتی ہیں وہ سب تقریباً اسکولوں میں ہم وہاں سے پک کرتے ہیں, اور جو دوست احباب جو اساتذہ ہمارے ہوں ان کا اثر ہوتا ہے جس سے ہم یا بن جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ وہاں چلوں جہاں سے میری شخصیت بنی. میرے بڑے عزیز دوست ہیں فیصل خان صاحب, ان سے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا یار فیصل, وہ بھی فیصل میں بھی فیصل, انہوں نے کہا کہ جب ڈگری ملتی ہے تو ہم والدین کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈگری مل گئی, والدین بڑے خوش ہوتے ہیں, پارٹی ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, دوست احباب آتے ہیں, لیکن وہ اساتذہ پرائمری اسکول کے, سیکنڈری اسکول کے, جن کا بڑا گہرا ہاتھ ہوتا ہے ہماری تعلیم میں, ہماری اپ برنگنگ میں, یا اس چیز میں جو ہم بن جاتے ہیں, ان کو اس دعوت میں بہت کم بلایا جاتا ہے. اور ایک اور بات ہمارے ایک مہمان نے کی تھی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو بہترین استاد ملے, لیکن کوئی یہ نہیں اپنے بچے کو کہتا چلو تم استاد بن جاؤ. تو یہ بھی وہ نگلیکٹڈ پروفیشن ہے اور تھینک لیس پروفیشن. تو میں نے سوچا کیوں نہ وہاں چلیں جہاں سے میری شخصیت کی شروعات ہوئی. اکثر دوست احباب جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں, گھروں میں بیٹھتے ہیں, تو بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں, یار وہ اسکول میں یہ ہوا, یار وہ اسکول میں وہ ہوا. تو ہم چند دوستوں نے ایک بڑی سخت شرارت کی, اور اس شرارت کے سلسلے میں ہمارے ایک استاد تھے, اللہ انہیں زندگی دے, صحت دے, محمد بن احمد صاحب. ہم نے ان کو بہت ستایا, اور اتنا ستایا کہ وہ اس جگہ کھڑے ہو کے بہت نالاں ہوئے ہم سے. اور ہم یار دوست بیٹھ کے اکثر اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم نے ان کو کتنا ستایا, اور پھر انہوں نے ہم سے کتنے وہ نالاں ہوئے, اور اس جگہ کھڑے ہوئے, وہ یہاں پہ اس بلیک بورڈ یا گرین بورڈ کے آگے کھڑے ہوئے, اور ہم اور ہمارے 2-4 دوست یہاں تھے, وہ بہت ہم پہ برہم ہوئے. وہ لمحہ تو چھوٹا سا تھا, چند منٹ کا تھا, گزر گیا, لیکن وہ جو ڈانٹ تھی, وہ جو سیکھ تھی, جو کچھ انہوں نے ہمیں سمجھایا, وہ آج تقریباً 34 برس کے بعد بھی دماغ پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہم بھلا نہیں پاتے. ایک سپر ٹرمپ کا گانا ہے, Won't you take me back to school? I need to learn the golden rules. وہ سنہری قانون جو ہمیں اسکول نے سکھائے وہ یہ تھا, I as a Habibian hereby pledge to serve God and man according to the tenets of Islam. اللہ اور اس کے بندوں کی خدمت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنے کا جو دین برحق ہے, اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دینے کا, اپنی فکر میں پاکیزگی اور معاملات میں دیانت داری پر عمل پیرا ہونے کا, اس وقت بے خوفی کا مظاہرہ کرنے کا جب سچائی اور انصاف خطرے میں ہو, حسد سے اپنا دامن بچانے کا, اور بے ادبی اور بد اخلاقی سے اجتناب کرنے کا. یہ وہ قانون تھے جو صبح شام ہم یہاں جب داخل ہوتے تو ہمیں, یہ تو 30 برس بعد میں آیا ہوں تو پرنٹ ہو گیا, یہ لکڑی پہ مجھے یاد ہے لکھا ہوتا تھا, اور ہم آتے آتے اس کو پڑھتے تھے.
دھوپ بھی ہے اور تھوڑی سی شرمندگی سی بھی ہے. شرمندگی یوں کہ ہم ہر اس روٹ پہ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملا ہوتا ہے, لیکن جہاں سے سب کچھ ملا ہوتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ حبیب پبلک اسکول ہے کراچی کا, جہاں میں اور میرے بہت سے دوست, ہم نے غلطیاں بھی کی, بھلائیاں بھی کی, برائیاں بھی کی, بدتمیزیاں بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن ہمارے استاد جو تھے انہوں نے شفقت کا ہاتھ, تربیت کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہمیشہ رکھا, اور آج ہم یہ لمبے چوڑے ایسے ہو کے آ گئے سامنے, اور ہم اس سرزمین پہ دندناتے پھرتے ہیں, بہکتے پھرتے ہیں, نہ جانے کیا کرتے پھرتے ہیں, اور ہم واپس لوٹا رہے ہیں کیا اپنی سوسائٹی کو یا نہیں. ہم نے قسمیں کھائیں کہ جو ہم سیکھیں گے, جو ہم لیں گے, وہ لوٹائیں گے. ہم نے یہ سیکھا کہ اسکول کے میدان ایسے ہوتے ہیں, اسکول میں 3 ہاکی کی فیلڈز ہیں, ایک یہ فیلڈ ہے, یہ نئی بلڈنگ ہے, یہ وہ بچے ہیں جو آج یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم اس تربیت سے گزرے, اور مجھے یاد ہے یہیں کہیں ایک جگہ تھی, ہم بیٹھے تھے اور ایک پرانا حبیبین یہاں سے گزرا, اور ہم نے کچھ بدتمیزی سیکھی, ٹکرا کسا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا سینئر حبیبین ہے, یہ جب جہاں سے گزرے اس کو اٹھ کے سلام کرنا, کیونکہ تم سے سینئر ہے, تم سے زیادہ جانتا ہے, سمجھتا ہے, اور تم اس سے کچھ سیکھ سکو گے. وہ بات ذہن پہ رہ گئے. یہ بلڈنگ اب نہیں ہے کیونکہ یقیناً آبادی بڑھ گئی, اسکولوں کی ریکوائرمنٹس بڑھ گئی, تو یہ بلڈنگ مجھے یاد نہ تھی. یہ بہت بڑا جمنیزیم ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچے اب انڈور کھیل کھیلتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اسکول کے لیے, تربیت اور تعلیم کے لیے ضروری چیزیں ہیں. یہ پیچھے وہ گراؤنڈ نمبر 2 ہے, ہماری ہاکی فیلڈ نمبر 2, جہاں پہ صفدر عباس جیسے ہاکی کے کھلاڑی نکلے یہاں سے. لیکن ہم صبح یہاں آتے تھے اور شام 5 بجے تک ہم یہاں ہوتے تھے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اساتذہ کا ہماری تربیت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا تو یہ نہایت بیکار کی بات ہوگی. جتنا ہاتھ ہمارے اساتذہ کا ہماری تربیت میں ہے نہ جانے کس کا ہوگا. یقین ہمارے والدین کا, ہمارے بہن بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے, لیکن ہمارے اساتذہ کا بہت گہرا ہاتھ ہے. اگر ہمارے اساتذہ ہم پہ نظر نہ رکھتے, نظر چکا لیتے جب ہم غلطی کر رہے ہوتے, تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. ہمارے اساتذہ نے ہم پہ نظر رکھی, ہم کو صحیح غلط کی تربیت دی, ہمیں سمجھایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. والدین سے تو ملاقات تھوڑی دیر کو ہوتی تھی, ان کا اثر ہم پہ بہت تھا, اور ان میدانوں کا جہاں بھاگے دوڑے کھیلے. اس دن جو بات, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جو آج کل کے اسکولوں کی بات ہوئی, تو جب کہتے ہیں کہ اسکول ایک عمارت سے بن جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا. میری دانست, فیصل قریشی کی دانست میں, اسکول ان میدانوں سے بنتا ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, ایک کھلی فضا ہوتی. جو فضا مجھے یہاں کی یاد ہے وہ 30 برس پہلے کی تھی, لیکن ابھی بھی یہاں بہترین ہوا چل رہی ہے. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نشو نما ہوتی ہے بچوں کی, صرف تعلیم نہیں. آج کل ہم یقیناً بہترین طالب علم پیدا کر رہے ہیں. آج کل ہم یقیناً اعلیٰ درجے کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں. آج کل ہم یقیناً ان کو سب تیاریاں کرا رہے ہیں, بڑی بڑی امریکن اور انگلینڈ اور نہ جانے کہاں کہاں کی یونیورسٹی میں جانے کے لیے. ہم ان کو تیاریاں کرا رہے ہیں سیٹ اور ٹوفلز اور GREs کی. لیکن کیا ہم ان کو انسانیت کی تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ وہ بہتر انسان, بہتر پاکستانی, بہتر شخص وہ کیسے بنیں گے؟ کیا ان کو ہم اخلاقیات سمجھا رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے یاد پڑتے ہیں بہت سے نام, اگر میں چند کا نام لوں تو گستاخی ہوگی, باقیوں کا نام لیا تو برا ہوگا. جب میں نے چند روز پہلے یہ تلاش شروع کی کہ ہمارے اساتذہ کہاں ہیں, میری بدنصیبی ہے کہ پتہ چلا چند اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کے لیے آسانی کرے. اور ہم بدنصیب وہ رہے کہ ان کا دست شفقت, ان کی جو تربیت تھی وہ ہمارے سروں پہ نہیں ہے. لیکن ہماری کوتاہی, جس میں میں بہت سخت شرمندہ ہوں, وہ یہ کہ ان 30 برسوں میں ایک بار بھی ہم نے آ کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ سر آپ کیسے ہیں, میڈم آپ کیسی ہیں. آپ نے ہم کو, جب ہم 8 برس 10 برس 12 برس کے تھے, آپ نے ہم کو بہت سکھایا, سمجھایا, اور وہی چیزیں تھیں جو ہم نے سیکھی, جس کی برتے پہ ہم یہاں تک پہنچے. لیکن ہم وہ سب بھول گئے. ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی ان کا آ کے شکریہ کرنے کی. اچھا یاروں دوستوں میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں, یار وہ سر کے ساتھ ہم نے یہ شرارت کی تھی. کبھی یہ توفیق ہمیں نہ ہوئی کہ ہم اٹھ کے آئیں, ان سے کہیں کہ سر اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے, میڈم ہم نے آپ سے وہ فلاں کلاس میں جب ہم 7 برس کے تھے یا 10 برس کے تھے, ہم نے آپ سے گستاخی کی, خدا را معذرت, معافی کر دیجئے. کیونکہ ماں باپ کے بعد اگر کسی کی جگہ اس زندگی دنیا میں ہے تو استاد کی ہے.
وہ استاد جس نے ہمیں سکھایا, جس نے ہمیں ہماری فارمیشن کی, اگر یہ استاد نہ ہوتے تو ہم نہایت نالائق بچے ہوتے. یہ ہمارا گراؤنڈ 2 یہاں سے ختم ہو رہا ہے. یہ ایڈمن بلاک جو تھا, یہاں کے بعد پرائمری سیکشن ہوا کرتا تھا جو کہ اب بھی ہے. اور یہ عمارت جو ہے پیچھے والی, یہ 50 سے تقریباً 50 برس پرانی ہے. اور ہم نے یہاں بڑا وقت گزارا. آج میں یہاں آیا ہوں تو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے اور ایک پشیمانی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ 30 برس کیوں گنوائے کہ میں پلٹ کے یہاں نہ آیا. کبھی ہمیں یاد آتا ہے تو ہم سیر کرنے نیو یارک جاتے ہیں, کبھی ہمیں خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو سمندر کی سیر کو چلتے ہیں, کبھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہیں اور جاتے ہیں, کبھی کچھ یاد آتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار مجھے شاید تھوڑی سی گمراہی ہو رہی ہے, شاید میں اپنے بچپن کے جو اصول, جو چیزیں سیکھی, جو تعلیم تھی اس میں کہیں کمزوری آ رہی ہے, تو کیوں نہ میں وہاں چلوں جہاں مجھے یہ سب کچھ سکھایا گیا, تاکہ مجھے کچھ یاد آ جائے, مجھے وہ باتیں یاد آ جائیں جو یہاں کھڑے ہو کے ان جگہوں پہ, ان عمارتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ہم نے کی, یاروں دوستوں کے ساتھ کی, ہنستے بولتے کی. یہ وہ میدان ہے, یہ وہ میدان ہے جہاں پہ ہم نے ہم نہ جانے, مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے, ہم نے نہ جانے یہاں کیا کیا کیا. ہم نے ہر شرارت کی, ہم نے وہ کچھ سیکھا جو ہم نے باقی زندگی میں کبھی نہ سیکھا. کالج میں ہم نے 2-3 برس گزارے, یونیورسٹی میں ہم نے 4 برس گزارے, لیکن جو یہاں کے 10 برس, جو پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے 5-6 برس ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ طاقتور. جو رشتے ہم ان سالوں میں بناتے ہیں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے. اور جو بات میں آج کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا, کبھی کبھی ذہن کے ان دریچوں میں جا کے دیکھیں ہم نے کیا سیکھا تھا, اس کو دوبارہ یاد کریں. اگر ہم وہ یاد کریں گے تو جس قسمہ پرسی میں آج ہم آ گئے ہیں وہ نہیں ہوگا, وہ سب نہیں ہوگا جب ہم اپنے استادوں کو یاد کریں گے, اساتذہ کی باتیں یاد کریں گے, جو انہوں نے ہمیں سمجھایا سکھایا تھا وہ یاد کریں گے, ہمیں پھر سے رہنمائی مل جائے گی. ہم بچوں کی طرح ڈگمگاتے تھے, وہ ہمیں سنبھالتے تھے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا را یہ غلطی, فیصل خان صاحب آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے اس غلطی کی نشاندہی کی, اور میں کئی بار ٹی وی پہ معافی مانگ چکا ہوں اساتذہ سے جن کو ہم بھول گئے. آج کی میری یہ کوشش کہ میں واپس اس اسکول میں آؤں جہاں میں اپنا بچپن, اور صرف بچپن نہیں, وہ باتیں یاد کر سکوں جو میں نے یہاں سیکھی, جو شاید میں اس ملک کا ایک شہری, ایک پاکستانی, وہ ساری باتیں, وہ ساری تعلیم جو میرے اسکول نے, جو میرے والدین نے, جو میرے مذہب نے مجھے سکھائیں, میں ان کو بھلائے بیٹھا ہوں کہیں. تو اگر میں ایسی جگہوں پہ جاؤں, اگر میں کسی مدرسے میں جاؤں, کسی اسکول میں جاؤں, کہیں بھی جاؤں, تو مجھے وہ ساری باتیں دوبارہ سے یاد کرنی ہیں. اور اگر میں انہیں یاد کر لوں تو میرے مسائل تقریباً سارے ختم ہو جائیں. اور اگر میں ان استاد حضرات کی, استاد محترم جنہوں نے ہمیں ڈانٹا بھی, ڈپٹا بھی, ہم نے شرارت بھی کی, لیکن انہیں ہمیں بہت کچھ سکھایا, کوشش کریں ایک لمحہ اس زندگی کی مصروفیت سے نکالیں, اور کچھ نہ کر سکے تو دل میں ان کو یاد کر لیں اور ان کا شکریہ کر لیں, اور جو شرارتیں ہم نے ان کے ساتھ کی اس کی معافی مانگ لیں. جو اب ہم میں نہیں ہے, نہ جانے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں, اگر دیکھ سکتے ہیں تو ان سب سے میری نظر نیچی ہے, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی, بڑی گستاخی ہوئی, ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے. اور یہ کوشش کا وعدہ میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ابھی ہمارے بیچ ہیں ان کو جتنوں کو میں ڈھونڈ سکا ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے معافی مانگوں گا شرارتوں کی, اور جن کو نہ ڈھونڈ سکا وہ شاید اس ٹی وی کے توسط سے ہماری غلطیاں, ہماری برائیاں, ہماری شرارتیں معاف کر دیں. اور اس سے زیادہ میں درخواست یہ کروں گا کہ ہمارے حق میں دعا کریں. ان کی دعا, ان کی تربیت بہت قیمتی تھی ہمارے لیے اور آج بھی ہے. اسی کوشش کے ساتھ اسکول کا تو میرا یہ آنا آج کے لیے ختم ہوا. کوشش کروں گا انشاءاللہ, دعا کرتا ہوں کہ میں بار بار یہاں آ سکوں. لیکن ایک کوشش اور ہے کہ آج شام 2 استاد جنہوں نے, جو ذمہ دار ہیں میری اس انگریزی اور اردو کے, آج ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. یعنی کہیں کی اس ٹیم کے ساتھ, کیمرہ مین, پروڈیوسر صاحب, وہ سب حضرات جو میرے یہ لمبی لمبی ان کٹ واکس ریکارڈ کرتے ہیں, بہت کمال ہے. عابد صاحب یہاں کھڑے ہیں, عدنان صاحب یہاں کھڑے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آج رات جو شو ہے اس میں کوشش کروں گا کہ 2 میرے استاد جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے
میں ان سے معافی مانگ سکوں، ان کو شکریہ کر سکوں. تب تک اجازت. فیصل قریشی. ایک مختصر سا وقفہ لے لیں پھر بات شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ابھرتی ہوئی اور تیزی سے فروغ پاتی معیشت، یا ایک ملک سیاسی دباؤ اور انتشار کا شکار؟ متحرک، مختلف اور پیچیدہ پاکستان، یہ جاننے کے لیے کہ کون سی طاقتیں ہمارے ملک کا مستقبل تشکیل دے رہی ہیں، آپ کو چاہیے مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کی سوچ اور زاویے. ہر شہ سرخی کے پیچھے اصل خبر. آپ کو چاہیے تفصیلی تجزیے، تبصرے اور مباحثے. دیکھیے سما، پاکستان ایک نظر میں. میں 5 منٹ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں. آج سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی کی 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا گیا. اس بارے میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں سنائی جانے والی سزا کا قانونی جواز تھا یا نہیں. جو بھی بات قانون اور آئین سے ہٹکے ہو وہ ریت کا ایک حوصلہ ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی ڈہ سکتا ہے. عوام اب بھی اسی جذبے سے انقلاب کے منتظر ہے. گزشتہ 4-5 روز کے خراب حالات کے بعد لوگوں کی زندگی معمول پر آ رہی ہے اور سڑکوں پر ٹریفک جمع تباہ ہے. ہنستے مسکراتے چاہے اور سڑکوں پہ یہ چہل پہل، کیا یہ خوشحال مستقبل کی نوید نہیں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان ہاکی اس میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے گی. بھارت اور چین کو تعلقات توازن کے بجائے باہمی احترام اور ہم آہنگی کی بنیادوں پر استوار کرنا ہوں گے. کوئٹہ میں گزشتہ 3 روز کے دوران تقریباً 24 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. 5 4 3 2 1 آنر. ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. کہیں میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی اپنی چیئر پہ بھی لکھا ہوا کہ یہ جو شو ہے شاید میری زندگی کا، میرے میڈیا کریئر کا سب سے اہم شو ہے آج کا میرے لیے. محمد بن احمد صاحب، سید شکیل احمد صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ آئے. آپ نے ہماری تربیت میں یہ کھوٹ کیوں کیا کہ ہم دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں اور ہم اردو بھی بول لیتے ہیں، انگریزی میں تھوڑی ہماری کمزوری ہے. آپ ہمارے انگریزی کے استاد تھے. میں مذاق کر رہا ہوں، میں اب
ہماری تعلیم میں آج کیا ہو گیا کہ ہم اچھی شخصیتیں پیدا کرنے سے قاصر ہو گئے، اور آپ کا تو ابھی بھی تعلق تعلیم سے ہے. جہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں 30 سال گزر چکے ہیں. وہ زمانہ مختلف تھا اس زمانے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ 8 بجے آتے تھے اور 5 بجے جایا کرتے تھے، اور اس دوران تعلیم بھی ہوتی تھی، اور آپ ٹی بریک ہوتا تھا، لنچ بریک ہوتا تھا، اس کے بعد پریپ ہوتی تھی، اور پھر گیمز ہوتے تھے. اور یہ تمام وہ مصروفیات ہیں کہ جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور ان کو بہت احتیاط کے ساتھ پرنسپل صاحب اور اساتذہ نے ترتیب دیا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت مکمل طور پر اس طرح تشکیل پائے کہ آپ آئندہ زندگی میں مقابلوں سے نہ گھبرائیں اور اپنا مقام خود پیدا کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو گیمز کے اندر مقابلے کروائے جاتے تھے. بالکل. آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ آپ ہال میں جاتے تھے، آپ سے تقریریں کروائی جاتی تھیں. بالکل. کوئز کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور اس کے اندر آپ لوگ حصہ لیا کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے. اگر جیتتے تھے خوش ہوتے تھے، نہیں جیتتے تھے تو ہم آپ کو کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگلی بار آپ حصہ لیجئے گا اور کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس تمام ایکٹیویٹیز کا فائنل نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی حبیبینس ہیں اور جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ اس بات کو ضرور کہتے ہیں کہ سر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اگرچہ سختی بہت کی، لیکن اس کا ہمیں نتیجہ بہت اچھا ملا، اور اب ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم جھجکتے نہیں ہیں. ہم کہیں مقابلے پر بیٹھتے ہیں تو پھر کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم و تدریس اور تربیت کا نتیجہ ہے. اگر جب یہ طلبہ ہم سے یہ بات 30 40 50 سال کے بعد کہتے ہیں تو بہت طبیعت خوش ہوتی ہے. آپ نے بات بڑی صحیح کہی کہ ہم جھجکتے نہیں ہیں، اور ہمارے ہی بیچ کے، میرے بیچ کے بڑے عزیز دوست ہیں اظہر عباس صاحب، جو کہ اسی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے جرنلزم سے، اور ہم دونوں ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے. اس کا یہ جملہ تھا کہ یار حبیبن کا یہ دل بڑا چوڑا ہوتا ہے، اس کا ڈرتا ورتا نہیں ہے حبیبن. تو یہ تو ہے. شکیل صاحب، کل پرسوں جو میری آپ سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے وہ آپ کا لہجہ، حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ یاد آ گیا، اور یہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ پڑھاتے انگریزی تھے لیکن گفتگو تمام اردو میں کرتے تھے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یوں تو میری انگریزی بہت کمزور ہے، ایک انگریز کی طرح تو شاید میں نہ بول سکوں، لیکن پھر بھی کافی ہے، اور تلفظ بھی صحیح ہے، لہجہ بھی صحیح ہے، اردو کا تلفظ لہجہ بھی صحیح ہے. تو آج کی تعلیم میں وہ ہم کہاں کچھ کر گئے کہ انگریزی بولنے کے چکر میں اردو بھی بول گئے، انگریزی بھی عجیب بھونڈے طریقے سے ہم بولتے ہیں. تو کیا وہ طریقہ تعلیم صحیح تھا کہ آپ انگریزی ایز اے لینگویج بھرپور طریقے سے سکھا رہے تھے؟ ہم جتنے سائنس سبجیکٹس انگریزی میں پڑھ رہے تھے، تمام میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی تھا، اردو کا صرف ایک سبجیکٹ تھا اردو یا اسلامیات. صحیح. لیکن پھر بھی ہماری اردو ٹھیک تھی اور انگریزی بھی فرسٹ کلاس تھی. تو اب اس میں کہاں فرق آ گیا؟ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ دراصل ہمیں سب سے زیادہ پریفرنس اپنی مدر ٹنگ کو دینی چاہیے، اور مادری زبان آدمی ہمیشہ فخر سے ہی بولتا ہے. یہ لوگ جو انگریزی بول کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، وہ اصل میں کمپلیکس کے شکار ہیں.
پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے بچے گھر میں اس ماحول سے آشنا ہیں جو ان کی گھریلو زبان ہے، مادری زبان ہے. بچے کے مینٹل کیپیبلٹی سے زیادہ اس کے اوپر پریشر ہے انگریزی بولنے کا اور انگریزی پڑھنے کا کلاس میں، تو وہ موسٹلی اس سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتا. نہ وہ یہاں کا ہے نہ وہ وہاں کا ہے. انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے اپنی مادری زبان میں بہت زیادہ آسان ہے. اگر وہی انگریزی زبان میں سکھا رہے ہیں تو تھوڑا بہت اتنے آہستگی سے سکھائیں کہ بچہ اس کو سمجھ جائے، اور اگر نہیں سمجھے اور پوچھے تو بتا دیں. اور اس کے لیے پیار کی ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اتنے فرصت نہیں ہے لوگوں کو. فرصت نہیں. دیکھیں ایک سب تعلیم کے لیے فرصت کیسے نہیں ہے کہ اسی مقصد سے جب نکلے گھر سے اور یہ بھی طے ہے کہ بھئی شروع کے آپ نے 14-15 برس جو ہیں کم از کم وہ تعلیم میں گزارنے، 10 برس آپ کے، یا اب 11 او لیولز کر لیجئے، اے لیولز کر لیجئے، پھر بیچلرز کے 2 لگا لیجئے، پھر ماسٹرز کے 4 اور 2 لگا لیجئے، تو 11 4 15 تو 17 برس تو طے ہی ہے نا. اور اگر آپ نے ڈاکٹری کر لی تو زیادہ ہو گئے. تو اس میں پھر جلدی کس بات کی؟ یہ تو 17 برس کا معاملہ ہے. نہیں، جلدی بچوں کو نہیں، جلدی اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتی، اساتذہ کو ہوتی. ٹھیک ہے. آج کل اساتذہ جلدی سے اپنا کام پورا کر کے، خواہ اس نے سمجھا یا نہیں سمجھا، چل دیتے ہیں. تو میرے حساب سے ٹیچر کے لیے کمیٹڈ ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے. جب تک بچہ سمجھ نہ جائے آگے پروسیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کمیٹڈ ٹیچر. ہم جتنے بھی اساتذہ سے آج کل بات کرتے ہیں، ایجوکیشنسٹ سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی والدین جو ہیں وہ محنت نہیں کر رہے اور ٹیچر تو اتنا ہی کر سکتا ہے. اور یہ بات میں آج آپ لوگوں سے، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم صبح سے لے کے شام تک تو آپ کی گرفت میں ہوتے تھے. جب تک گھر پہنچے تو 6 بج چکے ہوتے تھے، 6 سوا 6 بج کے ہوتے تھے. نہا دھو کے فارغ ہوں تو کھانا کھا کے سونے کا وقت ہو جاتا. تو تعلیم سے لے کے، لیسن سے لے کے ہوم ورک تک بھی آپ اپنے پاس، ہوم ورک بھی اسکول ورک ہی ہوتا تھا ہمارا، وہ لائبریری پیریڈ ہوتا تھا، وہ سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ لوگوں نے وہ ذمہ داری ٹھیکہ کیوں لے رکھا تھا کہ والدین کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ ہم ہی نپٹائیں گے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی پبلک اسکول ارینج کیا گیا تھا، جی، وہ اس طرح تھا کہ اس کے اندر خواہ مخواہ تمام طلباء کو اور تمام اساتذہ کو لازمی طور پر کام کرنا ہوتا تھا. سر میں معذرت ہوگی، ایک لمحے کی میں قطع کلامی کروں گا. ایک کال ہے سعودی عربیہ سے، مجھ سے بات کر لیں. فاروق منان صاحب ہیں سعودی عربیہ سے. السلام علیکم منان صاحب. السلام علیکم جی. جناب میں نے ابھی ٹیلی ویژن چینل جب کھولا ہے تو ابھی پبلک اسکول کو دیکھا. I'm a very old Habibian. ماشاء اللہ. I joined in late 60s. جی. And I've got lot of good memories about the school. اور ہمارے زمانے میں حسن اختر صاحب ہوتے تھے. جی جی بالکل. جی later on Mr. Bilgrami ہوتے تھے. جی. I'm about 50 years old now, working in Saudi Arabia. It has been a pleasure having a look at the teachers and I just wanted to, out of just share feelings, کہ مطلب very fond memories. تو میں یہی سوچتا ہوں، میں لارنس کالج سے آیا تھا حبیب اسکول میں. I never found a change کہ اتنے اچھے ایک انسٹیٹیوشن لارنس کالج سے کہ حبیب پبلک اسکول میں ملا. and I'm doing very well. اور مطلب میں I just wanted to say good institutions make good human beings. بہت بہتر، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے بات کی. گڈ انسٹیٹیوشنز میک گڈ ہیومن بینگز. اور یہ آج کل میرا بڑا فساد چل رہا ہے کہ آور انسٹیٹیوشنز ٹوڈے وہ اچھے طالب علم، بہترین طالب علم کریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو پرسنالٹیز، شخصیت جو ہوتی ہے. میں اس میں کچھ عرض کروں؟ بالکل سر حکم. وہ جو آپ نے بات کہی کہ صاحب ساری ذمہ داری آپ لوگ کیوں لے لیتے تھے اور پیرنٹس کو کیوں نہیں جی اس میں انوالو کرتے تھے؟ جی. اول تو یہ کہ پیرنٹس اگر دونوں سروسز میں ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ ذمہ داری دی گئی تھی، اسپیشلی اس اسکول کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا تھا. اچھا خیر، اس کے باوجود بھی آج کل ایک فرق یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹ، ان تینوں میں ایک ایسی ایکویشن بننی چاہیے تھی اور بننی چاہیے کہ بالکل اس ٹرائنگل سے باہر بچہ نہ جائے. بالکل. لیکن اس ٹرائنگل کو پوری طریقے سے
یعنی قائم رکھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ایکول اسٹیٹس اینڈ ریسپیکٹ. آج کل وہ چیز غائب ہو گئی کہ پیرنٹس نے ٹیچر کو اپنے بچے کے ذہن میں اپنا ایکول اسٹیٹس نہیں دیا ہوا ہے. اس میں کچھ لینا دینا صرف نہیں ہے, بچے کے سامنے ٹیچر کو ریسپیکٹفل مینر میں یاد کرنا, سو دیٹ انڈائریکٹلی ہی پیز ریسپیکٹ ٹو دا ٹیچر. اب وہ چیز مفقود ہو گئی جو پہلے تھی, اور یہی تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. یہی وجہ آج کل. اب ٹیچر جو ہے وہ ایک ہائرڈ سروس کا جسٹ لائک اے سروس, اور بچے کے ذہن میں یہ پیرنٹس نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکیل صاحب بہت محترم ہیں اور میرے کلیگ رہے ہیں کہ ٹیچرز یا کوئی بھی شخص کبھی رسپیکٹ وہ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے. وہ اٹ کمانڈس ریسپیکٹ, کین ناٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ. فلی ایگریڈ. اگر ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا رویہ رکھیں کہ ان کو صحیح راستے پر چلائیں اور نالج امپارٹ کریں اور ان کی تربیت کریں, اور اس بات سے خوفزدہ نہ ہوں کہ ان کے والدین کیا کہیں گے اور یہ بچے خود کیا کہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ اس بات کا امکان ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ تمام بچے کہ جو جب تک اسکول میں ہوتے ہیں اسکول کی بہت برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے, کوئی کہتا ہے کچھ باہر نکل کے پھر یاد آتا ہے. اچھا, لیکن 6 مہینے کے بعد جب وہ آتے ہیں تب ان کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. جب 1 سال کے بعد آتے ہیں تو اور زیادہ بدلا ہوا ہوتا ہے. جب 3 سال کے بعد آتے ہیں تو اور زیادہ بدلا ہوا ہوتا ہے. 30 سال کے بعد ہوتے ہیں تو وہ زمین میں شرم سے دبے. تو پھر ایک لمحہ دیجیے, مختصر سا وقفہ لے لیں, پھر بات اور کرتے ہیں. بہت چھوٹا سا وقفہ. کیا تمام شہریوں پر ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا لازم نہیں ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال.
انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. پھر سے یاد دہانی کراتا ہوں www.ankahi.tv. آپ وقفے کے دوران مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنے 29 برس جو آپ اسکول میں گزارے آپ نے ٹیوشن نہیں لیا جی, لیکن اس کی جو وجہ آپ نے بتائی وہ میں چاہوں گا کہ آپ وجہ اس کی یہ ہے کہ بحیثیت انسان ایک ٹیچر خالی ٹیچر ہی تو نہیں ہوتا کہ وہ بک اور بلیک بورڈز اور چاک سے کھیلتا رہے گا. اس کے اپنے گھر میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں اسکول آورز کے بعد فرسٹ پریفرنس میں آ جاتی ہیں. اگر اس وقت بھی ہم صرف پڑھانے میں ہی لگ جائیں تو سوال ہے کہ ہم نے اپنی ریسپانسبلٹیز باقی کا پوری کی. چنانچہ وہ فیملی ٹائم کسی قیمت پر بھی ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. محمد ابتسام صاحب ہیں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر سننگر. وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہو؟ میرا نام محمد ابتسام علی خان ہے. جی بیٹا بولو. میں بھی ایک حبیبیان ہوں ماشاءاللہ. 3 کلاس اب 3P میں پڑھتا ہوں. لوگ پہلے, میرا سوال یہ ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ حبیب پبلک اسکول کا تعلیمی معیار بہت اچھا تھا پہلے, اب وہ اسٹینڈرڈ رہا نہیں ہے. تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ واقعی سچ ہے؟ اچھا بیٹا بہت شکریہ. ایک بات اس سے پہلے کہ یہ جواب دیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے بات کرنے کے طریقے سے اور آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ حبیب اسکول کی تعلیم کا معیار ابھی بھی برا نہیں ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت اچھی گفتگو کی اس بچے نے جو 3ری جماعت کا بچہ ہے, یعنی 7 سے 8 اعتماد کے ساتھ اس نے سوال کیا ہے. صحیح بات ہے. لیکن سر کیا آپ اس پہ کچھ کامنٹ کریں گے کہ کچھ معیار جو ہے تعلیم کا جو پہلے تھا اب نہیں ہے؟ دیکھیں یہ وینٹیج پوائنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ کو معلوم ہے کہ 55 سال ہو گئے ہیں اسکولس کے اندر جی, اور 53 سے لے کر کے اور اب تک اگر اوور آل اسسمنٹ میں کروں جی تو میں یہی کہوں گا کہ تعلیم کا گراف جو گرا ہے اوور آل. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جتنے بچے اس زمانے میں ذہین ہوتے تھے آج کے بچے اس سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. بالکل. اگرچہ شریر بھی زیادہ ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں, لیکن اساتذہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو اس زمانے میں تھیں, وہی آج بھی ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گی. اور اس بچے کو, طالب علم کو یہ ہمیشہ حق حاصل رہے گا کہ اگر کسی استاد نے اس کی تعلیم صحیح نہیں کی, تدریس صحیح نہیں کی یا کسی طور پر اس کی تربیت نہیں کی تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک بہت چھوٹی سی بات بتاؤں. بالکل. اور وہ یہ ہے کہ میرے شاگرد جو شروع کے تھے 54 یا 55 کے, وہ بوڑھے ہیں, بہت سے انتقال کر گئے. لاہور کی اناکری بازار کے اندر ایک صاحب جو ہیں بٹن اور یہ تمام چیزیں بیچ رہے تھے, اور انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں سمجھ گیا کہ انہوں نے سلام جس انداز سے کیا ہے یہ میرے شاگرد ہوں گے. انہوں نے مجھ سے ایک شکایت کی, تمام پہلے شکایت نہیں کی, پہلے انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی, لیکن چلتے وقت انہوں نے شکایت کی کہ سر ایک شکایت ہے آپ سے. میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہ سر میں 9th کلاس سے چھوڑ گیا تھا, 10th کلاس سے چھوڑ گیا تھا, اگر آپ, لاہور کی بات ہے یہ, اگر آپ مجھے مار توڑ کر کے مجھے میٹرک کروا دیتے تو میرا حال آج یہ نہ ہوتا. وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے. آج تک میں نے کسی اسکول سے اپنے کسی بچے کو نکالا نہیں ہے. 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس اسکول کا پرنسپل ہوئے, میں نے کسی بچے کو آج تک کسی وجہ سے بھی نکالا نہیں, خواہ وہ فیس دے نہ سکے, خواہ کوئی وجہ بھی ہو. کیونکہ جب بھی میرے ذہن میں یا کوئی مجھے ریکمینڈ کرتا ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. نہیں, شفقت اور محبت یہی ہم نے دی ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں. پڑھا تو آپ لوگوں نے خود,
آغا مصطفیٰ خان صاحب ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی فرمائیے. جی مجھے بتانا تھا کہ میرے جو ابو ہیں وہ بھی حبیب پبلک اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, اگر رفیع الدین درانی, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے جو وائس پرنسپل تھے عشرت جی سر عشرت, وہ انگلش کے بھی ٹیچر تھے, تو وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے اور ہر بچے کا کلاس میں اے آتا تھا. بیٹا آپ کے ابو ہیں کہاں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بس ان کو میرا سلام کہیے کیونکہ وہ میرے کلاس فیلو ہیں. اچھا. آغا رفیع الدین صاحب یہ بڑا نام ہے ان کا, ان سے دیکھ لیں, ہم بھی بیٹھے ہیں. اچھا دورانی صاحب کے صاحب ہے جی, وہ ہمارا آپ کے رفیع الدین درانی صاحب ہمارے ساتھ. ایک اور کون, علی امان صاحب. علی صاحب, امان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب فرمائیے. First of all, I would like to thank you. Actually, میں کہوں کہ I have seen my mirror inside me. کہ آج آپ نے میرا اسکول مجھے وزٹ کرایا. Actually, I am also an Habibian. My father is also an Habibian also actually. ماشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے شکیل احمد صاحب بیٹھے ہیں, تو مطلب میں نے ان کو دیکھ کے اتنے سال بعد دیکھے, آپ سمجھ لیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایکچولی ان کو دیکھ کے. Really, this is the first time I had called to any program. تو میں نے ان کو دیکھ کے, اور میں بہت زیادہ مطلب مجھے خوشی بھی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ I cannot, میرے پاس ورڈ نہیں ہے ان کے لیے, مگر میں ایک بات صرف ان سے کہنا چاہوں گا کہ میری پوری ماشاء اللہ سے آئی کیم بیک فرام امیرکا. میں نے اپنی اسٹڈیز وہاں سے کنٹینیو کی, اب یہاں ہے. ریسنٹلی آئی گاٹ میرڈ. تو میں چاہوں گا اگر میری اولاد بھی کوئی ہوگی نا تو وہ بھی حبیبین ہونی چاہیے انشاءاللہ. میرے خیال میری اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں اگر زندگی میں میرے ساتھ بھی اگر کوئی ایک چیز بھی اچھی ہوئی ہے نا تو وہ میرے اسکول نے مجھے دی ہے, میں سمجھتا ہوں. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی حبیبین. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو فون کرنا چاہ رہے ہوں گے, ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. بہت کچھ ہے ہمارے دل میں ایکچولی ان کے لیے, اور جو رسپیکٹ ہے میرے خیال ہے کہ کوئی حبیبین کہیں بھی ہوگا, چاہے وہ کہیں بھی ہو دنیا میں, وہ رسپیکٹ اور وہ جو مہمان ان کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہو گیا. تھینک یو صاحب, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تھینک یو. وقت بہت کم ہے اور وہ مجھے آواز اندر سے کہہ رہے ہیں کہ کالیں ہیں, تو وہ ہم جتنی لے سکیں گے کوشش کریں گے. آپ نے نیچے ایک بات کہی اور آپ نے مجھے منع بھی کیا کہ بات آن ایئر نہ کرو, لیکن میں گستاخی کرنے لگا. فون پہ بھی آپ نے مجھے کہا کہ میں نے ساری زندگی گمنامی میں گزاری, مجھے یہ گمنامی میں ہی رہنے دو, کیوں باہر لاتے ہو؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپر چل کے دیں گے. سر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کہاں سے گمنام ہوئے, یہ ہماری صرف کوتاہی ہے کہ ہم آ کے آپ کا شکریہ نہیں کرتے, لیکن جب یار دوست بیٹھتے ہیں تو آپ گمنام تو کہیں سے نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھتا ہے میاں تم کہاں کے پڑھے ہو, تو پہلے ہم اسکول کا نام لیتے ہیں, پھر استادوں کا نام لیتے ہیں, کہیں فلاں استاد نے ہمیں پڑھایا, فلاں نہیں پڑھایا. تو آپ گمنام نہیں ہیں, یہ تو آپ کا گمنامی سے مراد تھی کہ شو بز میں نہیں ہے. حامد صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ. السلام علیکم حامد صاحب. السلام علیکم سر, جناب کیسے مزاج؟ اللہ کا جناب فرمائیے. الحمدللہ سر کا سب سے پہلے تو کمپلیمنٹ آپ کے پروگرام کو, بہت شکریہ. کہ اس وقت میں رہا اتنا کہ اپنے سامنے ٹی وی پہ میں لائیو دیکھ رہا ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تھوڑا سا نروس ہو رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام جو تھا وہ بیک ٹو اسکول کے حوالے سے تھا. جی 1994 میں نے کراچی کے علاقے فیڈرل ایریا سے اپنا میٹرک پاس کیا. جی. گورنمنٹ ایگرو ٹیکنیکل ہائی اسکول. جی جی. تو ایک چھوٹا سا میسج مجھے آپ کے پروگرام کے تھرو اپنے ٹیچرز کو یہ دینا تھا کہ ٹیچرز اگر مجھے میرے نام سے جانتے ہیں, سید حامد کمال, جو کہ بہت اچھا تو اسٹوڈنٹ میں نہیں رہا, لیکن میں فخر سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس اسکول نے مجھے ایک بہت اچھی چیز دی. ایک میں بہت اچھا نعت خواں ضرور رہا ہوں وہاں پہ ماشاءاللہ وہاں سے. تو اگر وہ ٹیچر مجھے اس نام سے جانتے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے تھرو کہ وہ ابھی تک میرے دل میں ہیں, ابھی تک میرے ذہن میں ہیں. ان کی وہ تمام باتیں, ان کی وہ تمام پڑھائی جو انہوں نے ہمیں دی ہے, تو آج تک جو میرا لہجہ جو آپ سن رہے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے تو وہ پراؤڈلی آئی کین سے دیٹ. بہت بہترین, بیکاز آف دوز ٹیچر. بہت بہترین, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ فون کرنے کا. یہ بات جو انہوں نے کہی کہ جو لہجے میں جھلک نظر آتی ہے وہ وہی ہے, اور اگر یہ شو میں روز بھی کرتا رہوں تو کم ہے, لیکن شاید ان لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہو کہ میرا لہجہ کہاں سے آیا. یقیناً والدین کا اثر ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا اثر ہوتا ہے, لیکن آپ پچھلے جو 40 منٹ سے ان کا لہجہ سن رہے ہیں, یہ آج سے 35-36 برس پہلے جب ہم ان کے ہاتھ میں تھے تو یہی لہجہ تھا اور کچھ نہیں بدلا.
وقت ختم ہو رہا ہے. میں جتنے میرے یار دوست ساتھ کے ہیں وہ میں ان کی زبان میں یہ کہہ دے رہا ہوں کہ ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی, ہم نے بڑی شرارتیں کی, ہم نے بڑا تنگ کیا, شاید خیال یہ کہ ہم نے کوئی بدتمیزی شاید نہ کی ہو, تو جو گستاخیاں ہم سے ہوئی درگزر کیجیے. اور یہ جو کچھ آپ نے ہمیں بنا دیا اس کا ہم شکریہ تو زندگی میں تو کر نہیں سکتے, لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہے ہم یہ ضرور کریں گے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا وہ ہم جہاں تک ہو سکے گا آگے بانٹتے رہیں گے. اور یہی اس بات کے ساتھ میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جو محمد بن احمد صاحب نے کہا کہ اگر ٹیچر سینہ چوڑا کر کے اپنا کام کرے, کسی خوف میں نہ آئے, تو وہ ابھی بھی اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا والدین کے لیے کہ اگر جیسے شکیل صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم استاد کو وہی رتبہ وہی جگہ نہیں دیں گے جو والدین کی ہے تو وہ ٹیچرز اپنا کام نہیں کر سکیں گے. تو اساتذہ کو بھی بہتر کرنا ہے اور والدین کو بھی بہتر کرنا ہے, اور سب سے بہتر طلباء کو کرنا ہے کہ ابھی یہ مستی میں یہ وقت گزر جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ 30 برس بعد پلٹ کے جا کے معافی مانگنی پڑتی ہے. تو ایسا نہ کریں کہ بڑھاپے میں جا کے بزرگوں کے سامنے نظر جھکے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے رہیں گے. اللہ آپ کو صحت زندگی دے. تھینک یو. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انسان بنایا اور آج بات نکالا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.